استغفر اللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ آج کا موضوع ہے تخلیق کائنات کا ایک مقصد حق کو غالب کرنا بھی ہے۔ آیت 17 سورہ انبیاء۔ اب یہ میں یہاں کچھ اوپر سے لوں گی 15 آیت سے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، ہم نے آسمان اور زمین ان کے درمیان کی چیزوں کو کچھ ہنسی کھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے تخلیق کائنات کا ایک مقصد بتا رہا ہے، ایک مقصد حق کو غالب کرنا ہے۔ تو اب تخلیق کائنات کیا ہے؟ زمین، آسمان، پیڑ پودے، پہاڑ، سب چیز اللہ کی تخلیق شدہ چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر ہم کو ایک اہم مقصد کیا بتا رہا ہے کہ حق کو غالب کرنا ہے۔ تو ہم کہاں سے شروع کریں گے اس کو؟ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کچھ ہنسی کھیل کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے، لیکن ہم کرنے والے ہی نہیں۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہے۔ ہاں، تو اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ یہاں حق اور باطل کی جو معرکہ آ رہی، یعنی جو لڑائی ہے، حق اور باطل کی لڑائی، خیر و شر کے درمیان جو تصادم ہے، یعنی جو لڑائی ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں۔ چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے باطل، جھوٹ اور شر کا بھیجا نکل جاتا ہے، چشم زدن میں وہ نابود ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے۔ اس میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کائنات اللہ تعالیٰ جو ہے کھیل کا میدان بنایا ہے، اب اس میں کھیلنا ہے، جانا ہے، ہار جیت کر کے نکل جانا ہے۔ تو اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا تھا، مشرکین لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی ہدایتیں دے رہا ہے کہ اس کو سمجھو، کیونکہ اسے کھیل تماشا سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز، حق سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں اور باطل کو اختیار کر رہے ہیں۔ کیا ہے باطل طاقتیں؟ جو حق پر نہیں ہیں، باطل یعنی حق پر نہیں ہیں، جھوٹے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہی ہے۔ اب حق پر چلنے کے بجائے باطل طاقتوں کا ساتھ دے رہے ہیں، حق کی لڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، تو آخر میں کیا نتیجہ ہونے والا ہے؟ بربادی ہے۔ سب اسی کی ملک اور اس کے غلام ہیں۔ پھر جب تم کسی غلام کو تو اب یہاں پر دیکھیے کیا بتا رہا ہے، اللہ کو بھی یہ نہیں چھوڑ رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ بولتے ہیں کہ فرشتے، ملائکہ، جو بھی آسمان میں بنایا ہے یہ مخلوق کو، یہ سب اس کے بیٹے بیٹیاں، اولاد ہے۔ نعوذ باللہ، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ نہ کسی سے جنا گیا ہے نہ وہ کسی کو جنا ہے۔ جیسے سورت نازل ہوئی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ تو اس پر بھی وہ لوگ مشرکین
انکار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کا عقیدہ یہی تھا کہ وہ بیٹے بیٹیاں ہیں۔ تو اب یہاں پر اس پر دیکھیے، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ان لوگوں نے جنہیں معبود بنا رکھا ہے کیا وہ مردوں کو زمین سے زندہ کر دیتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ اگر اللہ کی جگہ کسی اور کو بنائے اس کی جگہ پر، مشرکین تو یہی چاہتے ہیں نا کہ دو معبود اگر ہوتے تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہوتیں، دو کا ارادہ، شعور اور مرضی کار فرما ہوتی۔ تو اب اس میں کائنات میں اگر ان دونوں کا فیصلہ چلتا تو یہ نظم کائنات اس طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے یعنی بغیر کسی ادنیٰ توقف کے قائم چلا آ رہا ہے، کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکراتا، دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا۔ یہ اللہ واحد ہے، ایک ہی ہے، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے کے مخالف سمت میں استعمال ہوتے، جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا۔ تو کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دہ نہیں اور سب اس کے آگے جواب دہ ہیں۔ تو اب اس میں دیکھیے، جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا۔ اب یہ بھی بات آ گئی، ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اس کے حکم پر ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا، جس سے وہ اپنی رحمت روک لے اس کو دینے والا کوئی نہیں۔ اچھا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اب یہ سورہ انبیاء میں جگہ جگہ پر جو ہے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی لڑائی کو وضاحت سے بیان کیا ہے، وضاحت کیا ہے کہ جگہ پورا تقریباً اس میں جو ہے وہی ہے، حق اور باطل کی ہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہاں پر جس سے وہ اپنی رحمت روک لے اس کو، اچھا، ذکر من معیہ وما ارسلنا من قبلک، دیکھیے، ھذا ذکر من معیہ و ذکر من قبلی بل اکثرهم لا یعلمون الحق فهم معرضون۔ اب یہاں یہ میرے ساتھ والوں کی دلیل اور مجھ سے اگلوں کی دلیل، بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ الحق فهم معرضون، اسی وجہ سے وہ اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، تجھ سے پہلے بھی، وما ارسلنا من قبلک، تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجا اس کی طرف وہی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم سب میری ہی عبادت کرو، یہ اللہ فرماتا ہے۔ مشرک لوگ کہتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد ہے، نعوذ باللہ، اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب اس کی ذی عزت بندے ہیں، یعنی ملائکہ جو فرشتے ہیں یہ سب کیا ہیں، اس کے ذی عزت بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔ اب ذکر من معیہ قرآن اور دوسرے ذکر سے سابقہ کتب آسمانی مراد ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے تفسیر مفسرین بتاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت و ربوبیت کا ذکر ملتا ہے، یعنی خدائی اور پروردگاری کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ مشرکین اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔
اچھا، اب یہاں دیکھیے یعنی تمام پیغمبر بھی یہی توحید کا پیغام لے کر آئے، یہی توحید کا پیغام لے کر آئے۔ اس میں مشرکین کا رد ہے۔ اب مشرکین جو ہے اس کو ہٹا دیے، انکار کر دیے۔ کس کو انکار کر دیے؟ توحید کا پیغام، اللہ ایک ہے، اس کی توحید کو نہیں مانے۔ کون؟ مشرکین اس کو رد کر رہے ہیں، انکار کر دیے۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، نعوذ باللہ، وہ بیٹیاں نہیں، اس کے ذی عزت بندے اور اس کے فرما بردار ہیں۔ علاوہ ازیں بیٹے بیٹیوں کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب عالم پیری یعنی انسان کے لیے جس کو بڑھاپا آتا ہے اس کو جو ہے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے، وہ سہارا بن جاتی ہے، تو اسی لیے اولاد کو عصائے پیری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں سوال ہی نہیں اٹھتا، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے اور نہ کسی کو جنا ہے۔ تو اب جو انسان یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام کمزوریوں اور کوتاہیوں سے پاک ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ سب چیزوں کی، لیکن مشرکین اس کو انکار کرتے ہیں، اس کی توحیدی کو انکار کر کے جو ہے بتا دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، یہی کہتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں بار بار اس امر کی صراحت کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے جلے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا۔ رتقا ففتقناہما، زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے، جڑے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ اور وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون، اور ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا، کیا یہ لوگ پھر بھی یقین نہیں کرتے؟ وجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا لعلہم یہتدون، ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ مخلوق کو ہلا نہ سکے۔ اب دیکھیے زمین کبھی بھی ہل سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کھوٹیوں کی طرح پہاڑوں کو نصب کر دیا اندر، اور راہیں بنا دیا، اس میں کشادہ راہیں بنا دیا زمین پر تاکہ وہ ہدایت حاصل کریں۔ آسمان کو محفوظ چھت بھی ہم نے ہی بنایا ہے، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے آسمان پر تیرتے پھرتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور ہمیشگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ تو اب یہاں یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ لوگ کیا کہتے تھے، یہ کب تک رہے گا؟ رسول اللہ بولتا ہے اپنے آپ کو، یہ مر جائے گا ایک دن۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موت تو ہر انسان کو آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کیا وہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ تو اس اصول سے یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مستثنی نہیں، کیونکہ وہ بھی انسان ہیں، اور ہم نے کسی انسان کے لیے دوام یعنی ہمیشگی نہیں رکھی ہے، دائمی زندگی نہیں رکھی ہے۔ لیکن کیا یہ بات کہنے والے خود نہیں مریں گے؟ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یعنی ہر انسان، ہر جاندار چیز کو موت رکھا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ اب یہ لوگ دیوتاؤں کی اور انبیاء اولیاء کی زندگی کے قائل ہیں، مشرکین۔ انہی کو وہ لوگ مشکل کشا، ہمارے مشکل وقت میں ساتھ دینے والے یہی ہیں کر کے انہی کی عبادت کرتے تھے۔ یہ لوگ کبھی مانتے ہی نہیں تھے۔ تو اس میں یہاں پر دیکھیے مصائب عالم سے دوچار کر کے، وسائل فراواں سے بہراور کر کے، کبھی صحت و فراخی کے ذریعے سے، کبھی تنگی سے، اللہ تعالیٰ جو ہے سب کو ایک جیسا نہیں بنایا۔ کیا کسی کو دولت مند بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بیماری دیا، کسی کو صحت مندی دیا، توانگری دیا،
تو یہ کیوں کیا ایسا؟ تو وہ آزمانا چاہتا ہے، آزماتا ہے کہ تاکہ ہم دیکھیں کہ شکر گزاری کون کرتا ہے۔ اگر یہ نہیں دیتا تو شکر گزار بندہ پہچان ہی نہیں سکتے کہ شکر گزاری کس نے کیا۔ تو یہ اسی لیے جو ہے شکر گزاری کرنا ہے تو اس طریقے سے فرق رکھا ہے۔ ناشکری کون، صبر کون کرتا ہے، ناصبری کون کرتا ہے؟ تو شکر اور صبر رضا الہی اور کفران۔ اب یہاں دیکھیے شکر اور صبر کرنا یہ کیا ہے؟ رضا الہی، اور کفران نعمت ناصبری غضب الہی کا موجب ہے۔ اب اللہ کس سے راضی ہوتا؟ شکر کرنے والا صبر کرنے والے سے راضی ہوتا۔ کفر کرنے والے سے صبر نہیں کرتا ہے تو وہ جو ہے غضب الہی ہے۔ تو وہاں اب یہاں پر دیکھیے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء و مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں ہدایت کر رہا ہے وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا۔ تم اب یہاں پر دیکھیے یہ منکرین وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ منکرین تجھے جب بھی دیکھتے ہیں تمہارا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں۔ تو ایسا مذاق اڑاتے تھے، یہ ہے کیا رسول اللہ یہ ہے جو ہمارے معبودوں کو جو ہے اس طرح سے بولتا ہے، ان کی برائی کرتا ہے، یہی رسول اللہ ہے کیا؟ اس طرح سے مذاق اڑاتے تھے۔ تو اس کے باوجود یہاں دیکھیں مذاق جس طرح دوسرے مقام پر بھی فرماتا ہے اللہ کہ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ یہ سورہ فرقان کی 40ویں آیت ہے۔ اس میں یہ ترجمہ یہ ہے کہ جب اے پیغمبر یہ کفار مکہ تجھے دیکھتے ہیں تو تیرا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا۔ تو ابھی انہیں پتہ نہیں کہ یہ عذاب کا مزہ ابھی چکے نہیں ہیں۔ یہ کفار کے مطالبہ عذاب کے جواب میں ہے کہ چونکہ انسان کی فطرت میں عجلت اور جلد بازی ہے، اس لیے وہ پیغمبر سے بھی جلدی مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ ان کو جلدی پڑی ہے، جلدی مطالبہ ہونا، ہر سوال کا جواب جلدی جلدی دینا۔ اب مطالبہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اپنے اللہ سے کہے کر ہم پر فوراً عذاب نازل کروا دے۔ اب وہ حضور سے بول رہے ہیں کہ مشرکین اگر ایسی بات ہے تو فوراً جو ہے ابھی نازل کر کے دکھا دو عذاب۔ تو اللہ نے فرمایا جلدی مت کرو، میں عنقریب اپنی نشانیاں تمہیں دکھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے مراد عذاب بھی ہو سکتا ہے اور صداقت رسول کے دلائل وہ براہین بھی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر یہاں پر بتا رہا ہے کہ قُلْ مَن يَكْلَؤُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ۔ اب یہاں دیکھیے رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین تو ان سے پوچھئے کہ رحمان سے قُلْ مَن يَكْلَؤُكُمْ، ان سے پوچھئے کہ رحمان سے دن اور رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے؟ بات یہ ہے بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے ذکر سے ٹال مٹول کرنے والے ہیں۔ جب بھی یہ ذکر ہوتا ہے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ کون؟ مشرکین۔ اب اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ مشرکین کے استہزاء اور تکذیب سے بد دل نہ ہوں، یعنی مذاق اڑاتے ہیں تو تم دل کو کمزور مت کرو، اور وہ جھٹلاتے بھی ہیں تو اس سے بد دل نہ ہو۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے آنے والے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا گیا، یعنی جو اگلے جو پیغمبران آئے ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ایسا ہی کرتے تھے مشرکین۔ بالآخر وہی عذاب ان پر الٹ پڑا، یعنی اس نے انہیں گھیر لیا جس کا وہ استہزاء اڑایا کرتے تھے، تو مذاق اڑاتے تھے۔ تو ان کے دور میں بھی جو ہے اس طرح سے عذاب نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان قوموں پر عذاب نازل کیا تھا، اور جس کا وقوع ان کے نزدیک مستعبد تھا۔ اور یہاں پر دیکھیے پھر انہوں نے تکذیب اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئیں صبر کیا۔ تو یہ پیغمبران کے وقت بھی جو
مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کے ساتھ جھٹلاتے تھے. تو یہ سارے دور میں جو ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تَصْبَرُ، یہ جو آیت دیا ہے 34 سورہ انعام کی، تو اس سے پہلے بھی رسول جھٹلائے گئے، پس انہوں نے تکذیب پر اور ان تکلیفوں پر جو انہیں دی گئی ہیں صبر کیا. وہ پیغمبران صبر کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. جب تک وہ لوگ صبر کرتے رہے کہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا، صبر کرو. تو اب صبر جو ہے یہاں پر دکھایا ہے نا، صبر کرنے والے کو رضا الہی ہونا نا، رضا الہی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ. رضا الہی راضی ہے، اللہ کی رضا ہے اس میں. تو دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے. اب یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ انہوں نے یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے ساتھ کفار مشرکین کے لیے اس میں تہدید و وعید بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ حضور کو تسلی دیا ہے اس میں، یعنی تمہارے جو کرتوت ہیں وہ تم ایسے ہیں کہ دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے. حضور فرما رہے ہیں دیکھو میں تو آگاہ کر رہا ہوں، دن یا رات کی کسی بھی گھڑی میں تم پر عذاب آ سکتا ہے. اس عذاب سے دن اور رات تمہاری کون حفاظت کرتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا بھی کوئی اور ہے جو عذاب الہی سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ یہ سوال. تو اب یہاں دیکھیے یعنی ان کے آبا و اجداد کی زندگیاں بھی جو ہے جیسے یہاں پر بتا رہا ہے، ہم نے انہیں ان کے بعد بل متعنا ہؤلاء وآباؤہم حتی طال علیہم العمر افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها افہم الغالبون، بلکہ ہم نے انہیں ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں، اب کیا وہی غالب ہیں؟ ہاں. تو اب دیکھیے ان کے آبا و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عمریں بھی دی، ان کو جائیداد سے بھی نوازا، سب کچھ ملا، ان کو زندگیاں عیش و آرام سب ملا، گزر گئے. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح راستے پر ہیں، اسی لیے دیکھو ان کو اللہ کچھ نہیں کرا، آئندہ بھی انہیں کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں، بلکہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام تو ہمارے اصول مہلت کا ایک حصہ ہے. یعنی مفسرین یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی کا آرام ہے، ہم مہلت دیتے ہیں لوگوں کو، اس سے سدھر جائیں، اس سے کسی کو دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. ہاں. اب دیکھیے یعنی اب اس میں عرض کفر بتدریج گھٹ رہی ہے اور دولت اسلام وسعت پذیر ہے، کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے. ہاں. تو یہ زمین کا کھسکنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ زمین کا کھسکنا کیا مطلب ہے؟ کفر کے پیروں تلے یعنی کفر ختم ہو رہا ہے، اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے، اسلام غالب ہو رہا ہے، مسلمان علاقے پر علاقے فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھیے اب کیا وہی غالب ہیں؟ کا مطلب ان کے جو بڑے باپ دادا لوگ تھے جو اچھی زندگی کر کے گئے، کچھ بھی نہیں ہوا ان کو، ایسا جو سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. اب بتدریج جو ہے کیا ہو رہا ہے؟ گھٹتے جا رہا ہے. کیا گھٹ رہا ہے؟ زمین عرض کفر یعنی جو زمین پر کفر چل رہا تھا وہ بتدریج یعنی آہستہ آہستہ وہ گھٹتے جا رہا ہے. اور دولت اسلام یعنی اسلام کی دولت کیا ہے؟ وسعت پذیر ہے، کفر کے پیروں تلے سے زمین کھسک رہی ہے، کفر ختم ہو رہا ہے اور اسلام کا غلبہ بڑھ رہا ہے، مسلمان علاقے پر علاقہ فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. ہاں. دیکھیے ہاں اب یہاں پر کہہ دیجئے قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، کہہ دیجئے کہ میں تو تمہیں اللہ کی وحی کے ساتھ آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے تو نہیں سنتے. تو اب یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ بھی بتا دیا اور مفسرین بھی کھل کر یہ وضاحت کر دیے ہیں کہ اسلام کا غلبہ ہو رہا ہے.
یعنی کفر کو سمٹتا اور اسلام کو بڑھتا ہوا دیکھ کر بھی کیا وہ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غالب ہیں؟ استفہام انکاری ہے، یعنی وہ غالب نہیں، مغلوب ہیں، فاتح نہیں، مفتوح ہیں، معزز سرفراز نہیں، ذلت و خواری ان کا مقدر ہے۔ اب کتنا بھی بولو ان کے سامنے پھر بھی انہوں اپنا بات خود ویسا ہی سمجھتے جا رہے ہیں، تو اب کیا کر سکتے ہیں؟ ذلت و خواری ہی ان کا مقدر ہے، معزز نہیں ہیں وہ لوگ، معزز و سرفراز نہیں ہیں، ذلت و خواری ہی ان کا مقدر ہے۔ اب دیکھیے یہاں یہ سورہ انبیاء میں اس طرح سے اللہ جگہ جگہ پر حق اور باطل کے درمیان فرق دکھایا ہے، اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے یہی دکھاتے آ رہا ہے۔ اور اب اس میں جیسے انبیاؤں کو بھی جو ہے ان کی قومیں اتنی خراب تھیں تو ان کو ہلاک کر دیا، زمین دوز کر دیا، نیست و نابود کر دیا ان کی قوموں کو، جیسے ہم اس سے پہلے کے بیان میں بتا دیے ہیں کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، ان کے لوگ کیسے، ان کی قوم کیسی تھی، بہت ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ ختم کر دیا۔ تو اور بھی جیسے داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند سلیمان علیہ السلام کے درمیان کا جو واقعہ تھا، اس میں بھی جو ہے اللہ کی حکمت و علم حکمت تھی، اور اس میں اللہ خود اس میں فیصلہ سلیمان کے کو سمجھا دیا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو یہ انبیاؤں کے دور میں ایسا ہوتا رہا ہے، تو اللہ ان کی مدد کرتا آیا ہے۔ تو یعنی اب یہاں پر دیکھیے جیسے جنوں کے اندر جو سرکشی اور فساد کا مادہ ہے، اب سلیمان علیہ السلام کو ان کے ماتحت کر دیا نا ان کو، تو اس سے ہم نے سلیمان کی حفاظت کی اور وہ ان کے آگے سرتابی کی مجال نہیں رکھتے تھے، تو جنات جو ہے کچھ نہیں کر سکتے تھے، تابع ہو گئے تھے، ان کے ماتحت ہو گئے تھے۔ تو ان کی سرکشی، ان کے فساد کا مادہ جو رہتا ہے اس میں، تو سلیمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی تھی۔ تو اب اس کے بعد پھر بتا رہا ہے کہ حضرت ایوب کو صابر کہا، وہ بھی جو ہے بیماری سے الجھ گئے تھے، تو 18 سال کی آزمائشوں کے بعد جو ہے بارگاہ الہی میں دعا کرنے کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی تھی، اور صحت کے ساتھ ساتھ مال و اولاد پہلے سے دوگنا عطا فرمایا۔ اور اس طرح سے اور بھی ان کے واقعات ہیں، جیسے ذکر علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے، ان کی زوجہ جو ہے بانجھ تھی تو ان کو بھی اولاد سے نوازا۔ تو یہ سب قدرت کے کرشمے ہیں، یہ قدرت اپنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیسے ہو سکتا، بحث حجت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ حق ہے۔ اب ان کا دیکھیے گویا یہاں پر ذکر علیہ السلام کا ذکر ہوتے ہوئے یہ سمجھا رہا ہے کہ گویا قبولیت دعا کے لیے ضروری ہے کہ ان باتوں کا اہتمام کیا جائے جن کا بطور خاص یہاں ذکر کیا گیا، مثلا الہا و زاری کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا و مناجات، نیکی کے کاموں میں سبقت، خوف و طمع کے ملے جلے جذبات کے ساتھ رب کو پکارنا اور اس کے سامنے عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کرنا۔ تو وہ کس طرح سے دعا مانگنا ہے وہ طریقے دکھا رہا ہے۔ تو ایسے انبیاء علیہ السلام ایسے ہی کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا تھا اس میں، اور امہ کا یہاں پر ذکر آیا تھا۔ کیا ہے دیکھیے، امت سے مراد یہاں دین یا ملت ہے، یعنی تمہارا دین یا ملت ایک ہی ہے، اور وہ دین ہے دین توحید۔ اب اس میں جس کی دعوت تمام انبیاء نے دی، اور ملت یعنی ملت اسلام ہے جو تمام انبیاء کی ملت رہی ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت اولاد اللہ ہیں، یعنی کیا مطلب، جن کا باپ ایک اور مائیں مختلف ہوں، ہمارا دین ایک ہی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، کئی فرقے بڑھ گئے، جیسے یہاں پر دین توحید اور عبادت رب کو چھوڑ کر مختلف فرقوں گروہوں میں بڑھ گئے۔ ایک گروہ تو مشرکین اور کفار کا ہو گیا، اور انبیاء اور رسل کے ماننے والے بھی احزاب بن گئے، یعنی وہ گروہ بنا لیے، کوئی یہودی ہو گیا، کوئی عیسائی، کوئی کچھ،
تو بدقسمتی سے یہ فرقہ بندیاں خود مسلمانوں میں بھی پیدا ہو گئیں اور یہ بھی 20 فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ان سب کا فیصلہ یہ بارگاہ الہی میں لوٹ کر جائیں گے تو وہیں ہوگا اس کا۔ اب یہاں کیا ہے، حرامن واجب کے معنی میں ہے، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے، یا پھر لا یرجعون، لا زائد ہے، تو یعنی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کا دنیا میں پلٹ کر آنا حرام ہے۔ ہاں، اب یہاں پر دیکھیے یاجوج اور ماجوج کی ضروری تفصیل سورہ کہف کے آخر میں گزر چکی ہے۔ اب یاجوج اور ماجوج یہ کیسی قوم ہے؟ حضرت عیسیٰ کی موجودگی میں قیامت کے قریب ان کا ظہور ہوگا، اور اتنی تیزی اور کثرت سے یہ ہر طرف پھیل جائیں گے کہ ہر اونچی جگہ سے یہ دوڑتے ہوئے محسوس ہوں گے۔ ان کی فساد انگیزیوں اور شرارتوں سے اہل ایمان تنگ آ جائیں گے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر کہاں جائیں گے؟ وہ ان کو ساتھ لے کر کوہ طور پر پناہ گزین ہو جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ کی بددعا سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ان کی لاشوں کی سڑاند اور بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں گے۔ پھر ایک زوردار بارش نازل فرمائے گا جس سے ساری زمین صاف ہو جائے گی۔ یہ ساری تفصیلات احادیث میں بھی موجود ہیں، احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تفصیل کے لیے تفسیر ابن کثیر دیکھیے۔ ہاں، تو یاجوج اور ماجوج ایک ایسی قوم ہے جو کسی کو قابو میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو ہے باندھ کے رکھا ہے، اس کا دروازہ کھول دے گا کب؟ عیسیٰ علیہ السلام آنے کے بعد، وہ قیامت کے کچھ دن پہلے وہ آئیں گے، تو یہ ان کے دروازے کھول دیں گے یاجوج ماجوج کے، تو یہ اونچائی سے دوڑتے ہوئے آ کر اہل ایمان کو تنگ کریں گے، ایسے نیک بندوں کو جو ہے تنگ کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے بددعا ایسی دیں گے، اب وہ کوہ طور پر پورے اہل ایمان کو لے جائیں گے اور وہاں پناہ گزین ہو جائیں گے، اللہ سے وہ بددعا دیں گے کہ ان کو نیست و نابود کر دے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب نازل کر دیتا ہے، اور وہ سڑان بڑان ہو کے جو ہے پرندوں سے سمندر میں پھینک دیے جائیں گے، اور اس طرح سے پھر وہ زمین میں گند کو پھیلا دیتے ہیں، تو وہ اس کو صفائی کے لیے زوردار بارش برسائے گا، اور یہ بارش سے جو ہے زمین دھل جائے گی۔ تو اس طرح سے جو ہے اللہ حق ہے اور وہ غالب ہے۔ اب یہاں پر اور بھی دیکھیے، ہاں، اب ایک حصول اقتدار کا طریقہ بتلایا ہے۔ اب مسلمانوں کی محرومی اقتدار کی موجودہ صورت کسی اشکال کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ جیسے اب کیا ہو رہا ہے، مسلمان محروم ہیں، کوئی اقتدار ان کو نہیں ہے موجودہ زمانے میں، تو اس کو کسی اشکال کا باعث نہیں بننی چاہیے۔ یہ وعدہ مشروط ہے صالحیت عباد کے ساتھ۔ ہاں، اب کیا ہے صالحیت عباد؟ یعنی نیک عبادت گزار عبادت کے ساتھ، اور وہ ہے صالحیت یعنی رسول اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا، ان کے حدود و ضابطوں پر کاربند رہنا۔ یہ کیا ہے؟ حصول اقتدار کا طریقہ بتلایا ہے۔ مفسرین نے کیا دکھایا ہے اس میں؟ اس خوبی سے محروم ہو گئے تو اقتدار سے بھی محروم کر دیے گئے مسلمان، تو اس میں گویا حصول اقتدار کا طریقہ بتلایا گیا۔ وہ کیا ہے بولے تو صالحیت یعنی صالح، نیک عمل کرنے والے نیک بندے، یعنی اللہ رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا اور اس کے حدود و ضابطوں پر کاربند رہنا۔ اب قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون، کہہ دیجئے کہ میری تو ساری وحی کا خلاصہ صرف اسی قدر ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کے تسلیم کرنے والے ہو؟ ہاں، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ، یہاں کیا ہو رہا ہے دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضور سے کہ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ، کہہ دیجئے کہ میری تو ساری وحی کا خلاصہ
صرف اسی قدر ہے کہ تم سب کا معبود ایک ہی ہے، تو کیا تم بھی اس کے تسلیم کرنے والے ہو؟ اپنی امت سے کہہ رہے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ أَذَنْتُكُمْ، پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے، اللہ فرماتا ہے پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي أَنْ أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، مجھے مطلقاً علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔ اب دیکھیے اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، البتہ اللہ تعالیٰ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، مجھے اس کا بھی علم نہیں۔ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، علم نہیں، ممکن ہے یہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہو۔ قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ، نبی نے کہا اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، یعنی میرا کام تو میں پورا کیا، وحی کے ذریعے میں سب بتا دیا میری امت کو، اب یہ پھر بھی جو ہے باز نہیں آتے ہیں، تو ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما قیامت میں، حشر کے روز۔ ہمارا رب بڑا مہربان ہے، جس سے بڑا مدد طلب کی جاتی ہے، ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو، ہے نا۔ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اب دیکھیں یہاں پر کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا اس نے گویا اس رحمت کو قبول کر لیا، اللہ کی اس نعمت کو شکر ادا کیا، نتیجتاً دنیا و آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوگا۔ چونکہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے۔ کس کی؟ حضور کی طرف اشارہ ہے، یہ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی رسالت پورے جہان کے لیے ہے، اس لیے آپ پورے جہان کے لیے رحمت بن کر، یعنی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے دین و دنیا کی سعادتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بعض لوگوں نے اس اعتبار سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ امت بالکلیہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فوقیت حاصل تھی ان کو، بعض پر فضیلت ہم نے ہی دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو جیسے جب حضور اپنے دور میں اپنی امت کے مطالبات کو رد کر دیا تھا، وہ کیا مطالبات تھے؟ پہاڑ کو سونے کا بنا دو، اور وہ پہاڑ کو گرا دو مکہ کے تو ہم کو کاشتکاری کے لیے، وہ پچھلی بیان میں بتا دی ہوں میں اس کی تفصیل۔ تو وہاں پر اللہ یہ کیونکہ غضب الہی یعنی ہلاکت الہی، اللہ تعالیٰ جو ہے الہی، اللہ کیا کرتا ہے، جو ناشکری کرتے ہیں لوگ مشرکین، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ ہٹ کر رہیں گے دین سے، تو ویسے لوگوں کو جو ہے اللہ ہلاکت کر دے گا۔ یعنی سرکش قوم کو کیا کر دیا ہے؟ زمین دوز کر دیا، ہلاک کر دیا۔ تو اب یہ میری بھی امت ہلاک ہو جائے گی، تو اسی لیے حضور جو ہے ان کی مطالبات کو مانے ہی نہیں، اس کو رد کر دیے۔ تو یہاں پر اللہ حضور بھی اپنے امت کو بچاتے آئے ہیں، اور ان کا بھی بڑا کردار ہے اس میں۔ جیسے اب اللہ تعالیٰ ان کو بہت ہی دوسرے انبیاءوں کے بنسبت آپ کو بہت ہی فضیلت عطا کی تھی، جہاں والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ امت بالکل یہ تباہی و بربادی سے محفوظ کر دی گئی۔ جیسے پچھلی قومیں اور امتیں حرف غلط کی طرح مٹا دی جاتی رہیں، اب یہاں کیا ایک مثال کیسی دے رہا ہے، مفسرین یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے غلط حرف کو ہم ربر سے مٹاتے ہیں نا، تو اس طرح سے مٹا دی جاتی رہی ہیں، ایسی قومیں مٹاتی جاتی رہی ہیں۔ جس طرح غلط حرف کو مٹا دیا جاتا ہے، اس طرح وہ غلط قوموں کو بھی مٹا دیا گیا ہے۔
مٹاتی جاتی رہیں۔ امت محمدیہ جو امت اجابت اور امت دعوت کے اعتبار سے پوری نوع انسانی پر مشتمل ہے، یعنی حضور کی امت جو ہے امت محمدیہ، تو اس پر جو ہے اس طرح کا کلی عذاب نہیں آئے گا۔ یہاں مفسرین بتا رہے ہیں کہ جس طرح دوسری قوموں پر آیا ہے ویسا عذاب یہ امت محمدیہ پر نہیں آئے گا۔ اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے، اب یہاں دیکھیے، اب یہاں پر حضور جو ہے جیسا اب عیسیٰ علیہ السلام بد دعا دیے کہ یہ قوم یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا کا ذکر آ رہا نا، تو بد دعا دینے سے ہی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کیا وہ سب، تو وہ یاجوج ماجوج سڑ گئے گل گئے، سب پھینک دیے، ان کو زمین صاف کر دیا، تو یہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا ایسا۔ تو اس طرح حضور ایسا نہیں کیے، بد دعا نہ کرنا۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کے لیے بد دعا نہ کرنا یہ بھی آپ کی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے، بتایا ہے، تو آپ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر مشرکین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اب وہ شرک کر رہے ہیں تو وہ مان رہے نہیں ہیں، تو یہ برابر تبلیغ کرتے جا رہے ہیں، ان کو راستہ دکھاتے جا رہے ہیں، لیکن بد دعا نہیں دیے، ثابت ہو رہا ہے، حدیث سے معلوم ہوتا ہے، یہ بھی آپ کی رحمت کا ایک حصہ تھا۔ دیکھیے اسی طرح غصے میں کسی مسلمان کو لعنت یا سب یعنی گالی دینا یا لعنت پیش کرنا، غصے میں آ کر کسی مسلمان کو کرنے کو بھی قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا آپ کی رحمت کا حصہ ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کیا بتا رہا ہے، غصے میں کسی مسلمان کو لعنت بھیجنا یا پھر گالی گلوچ کرنا ان کو، تو غصے میں آ کر کے قیامت والے دن رحمت کا باعث قرار دینا۔ اب یہ سب ساری امت ہے نا حضور کی، تو رحمت کا باعث قرار دینا آپ کی رحمت کا حصہ ہے، تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک حدیث میں آپ نے فرمایا انما انا، میں رحمت مجسم بن کر آیا۔ یہ کیا ہے؟ رحمت مہدات صحیح الجامع الصغیر، تو میں رحمت مجسم بن کر آیا ہوں جو اللہ کی طرف سے اہل جہان کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اب یہ اللہ کے یہ حضور کو یہ بتایا جا رہا ہے رحمت مجسم بن کر آئے ہیں، تو جو اللہ کی طرف سے اہل جہان یعنی تمام دنیا کے والوں کے لیے ایک ہدیہ ہے۔ اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اصل رحمت توحید کو اپنا لینا اور شرک سے بچ جانا ہے۔ دیکھیے اس میں کیا واضح ہو رہا ہے، رحمت توحید کو اپنانا، رحمت کیا ہے؟ توحید کو اپنا لینا اور شرک سے بچنا، تو اللہ ان کی رحمت ہم پر ہوگی۔ یعنی جس طرح میں جانتا ہوں کہ تم میری دعوت توحید و اسلام سے منہ موڑ کر میرے دشمن ہو، اسی طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں۔ دیکھیے اگر یہ شرک کرنے والے لوگ جو ہے، میری دعوت توحید و اسلام سے اگر تم منہ موڑے تو میرے بھی دشمن ہو گئے، اللہ کے بھی دشمن، میرے بھی دشمن، تو اسی طرح تمہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میں بھی تمہارا دشمن ہوں، تمہاری آپس میں کھلی جنگ ہے۔ تو اس وعدے سے مراد قیامت ہے یا غلبہ اسلام و مسلمین کا وعدہ، یہ وہ وعدہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف جنگ کرنے کی مجھے اجازت دی جائے گی، تو مجھے بھی اجازت دی جائے گی، یہ مشرکین سے میں بھی تمہارا دشمن ہوں گا۔ جب قیامت کے بعد حشر کے میدان میں جب اللہ کے پاس سب میری امت کھڑی ہوں گی، تو یہ مشرکین میرے بھی دشمن ہیں، تو اللہ کہے گا کہ تم جنگ کرو ان کے ساتھ، تمہارے مشرکین ہیں یہ، تم ان پر رحمت برساتے رہے ہیں، پھر بھی جو ہے یہ تمہارے قابو میں نہیں رہے، یعنی شرک کرتے رہے، مشرکین تم کو جھٹلاتے رہے، تو اس طرح سے آپ کو اجازت دی جائے گی۔ یعنی اس وعدہ الہی میں تاخیر میں نہیں جانتا کہ تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے۔ اب یہ بھی مہلت ہے،
دیکھیے اللہ فرمائے گا کہ یہ مشرکین تمہارے بھی دشمن ہو گئے، اب ان کے ساتھ جنگ کرو، لڑو ان کے ساتھ، کیا کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی سوال ہوگا، حضور فرما رہے ہیں۔ تو اب یعنی اس وعدے الہی میں تاخیر ہے یا پھر یہ دیر ہو سکتی ہے یا آزمائش ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ ہاں، ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے، کیا یہ بھی مہلت ہے؟ پھر بھی آپ درس دیتے ہی رہے، دیکھو یہ بھی جو ہے اللہ مجھ سے بھی سوال کرے گا، یہ مشرکین تمہارے بھی خلاف ہیں تو تم ان کو درس نہیں دے سکے، یہ شرک کرتے رہے، اور اب ان کا ساتھ کیا سلوک کرنا، کیا کریں گے؟ تو اب آپ کو جو ہے اجازت دی جائے گی، تو پھر یہ آزمائش ہوگی یا پھر دیر میں ہوگا یا مہلت دی جائے گی، یہ میں نہیں جانتا آگے کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو اسی لیے اس طرح کا درس بھی آپ دیتے رہے ہیں، تمہاری آزمائش کے لیے ہے یا ایک خاص وقت تک فائدہ اٹھانے کے لیے مہلت دینا ہے۔ یعنی میری بابت جو تم مختلف باتیں کرتے رہتے ہو یا اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہو، ان سب باتوں کے مقابلے میں وہ رب ہی مہربانی کرنے والا اور وہی مدد کرنے والا ہے۔ ہاں دیکھیے، اب یہی ہمارے اعمال پر جو ہے حساب کتاب ہوگا، تو اس پر جو ہے رحم کرنے والا بھی وہی ہے، مہربانی کرنے والا، مدد کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور جو ہے اپنی امت کو بہت ہدایتیں بھی کیے ہیں اور ان کو صحیح راستے دکھاتے بچاتے بھی رہے ہیں، تباہی سے بچاتے رہے ہیں، جس طرح وہ اس کا ذکر آیا تھا پچھلے بیان میں، ان کے مطالبات کو پورا نہیں کرنا، اور پھر یہاں پر جو ہے رحمت للعالمین کہا گیا ہے آپ کو، تو یہ ساری باتیں سب کے لیے آپ رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہ کریں، اور یہاں پر صحیح اس پر کیا ہمارا موضوع کیا تھا، تخلیق کائنات کا ایک مقصد حق کو غالب کرنا بھی ہے، تو اب یہاں حق کو غالب کرنا ہے۔ تخلیق کائنات تو اللہ کی تخلیق تو اتنی ہے، چونٹی سے لے کر بڑے سے بڑے پورا دنیا کی آسمان اور زمین کی جو بھی مخلوق ہے اللہ کی پیدا اللہ نے تخلیق کی ہے۔ تو اب اس کو ہم جو ہے اہم مقصد اس کو حق کو غالب کرنا ہے۔ اب اس میں حق اور باطل دونوں کی لڑائی کو بتایا ہے، تو کتنا مذاق بھی اڑایا گیا حضور کا، اتنا ان کو ستایا گیا، پھر بھی جو ہے اللہ ان کے ساتھ ہدایت کرتے رہا، سمجھا دو ان کو ایسے کہ آخر کو تمہارے ساتھ کون، رات کو بھی عذاب آیا گیا تو کون تمہاری مدد کرے گا، آدھی رات کو بھی آیا تو کون مدد کرے گا۔ اس طرح سے کئی باتوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمت بھی دلاتے گیا اور حوصلہ دیتے گیا حضور کو کہ تم اپنی اس سے مت ڈرو ان لوگوں سے، تو برابر اللہ کی مدد شامل رہی اور وہ برابر اپنی تبلیغ کو جاری رکھے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ سورہ انبیاء کی 17ویں آیت سے ہم یہ مضمون لیے تھے، تخلیق کائنات کا ایک مقصد حق کو غالب کرنا بھی ہے، اور یہ ہے سورہ انبیاء کی 17ویں آیت سے لیا گیا تھا۔ تو